اس کو میں کہہ رہا دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب یہ سینسس مکمل ہوا، سینسس مکمل ہونے کے بعد جو پچھلی جو PMLN کی گورنمنٹ تھی، اس میں باقاعدہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے، ان تمام سیاسی جماعتوں کے اس پہ تحفظات تھے۔ اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ 5% سیمپل کے طور پر اس کی ویریفیکیشن کروائی جائے، اس میں MQM بھی موجود تھی، اور جب وہ 5% سیمپل کے طور پر جب ویریفیکیشن نہیں ہوئی تو MQM کی یہ ڈیمانڈ اپنی جگہ پہ موجود رہی۔ اس ڈیمانڈ کے بعد ہم اس کو نیشنل اسمبلی میں لے کے گئے، اس کے بعد یہ کمیٹی میں گئی، کمیٹی میں جانے کے بعد جب یہ بجٹ ابھی پیش ہوا، ہم کیونکہ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ سینسس نئے ہونے چاہیے، بجٹ کے اندر باقاعدہ 5 ارب روپے اس سال کے بجٹ میں نئے سینسس کے لیے رکھوائے گئے ہیں، اور جس کی ڈیٹ رکھی ہے 2023۔ تو جو ہمارا مطالبہ تھا وہ مطالبہ وفاقی حکومت نے اس کو مانا اور اس کو کرانے کے لیے اس کے لیے پیسے بھی رکھے۔ اس میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کروں، جو ٹائم فریم بنایا گیا ہے سینسس کا، وہ ٹائم فریم اس طرح ہے کہ 2022 میں یہ سینسس کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور 2023 سے پہلے یہ پروسیس کمپلیٹ ہو کے اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا، اور یہ بھی کمٹ کیا گیا ہے کہ آنے والی جو کانسٹیٹوئنسیز ہوں گی وہ نئی سینسس کے مطابق بنائی جائیں گی۔ تو ہمارا جو اوریجنل مطالبہ ہے وہ سارا کا سارا تقریباً مان لیا گیا ہے اس میں۔ اگر یہ فرمائیے گا کہ اب کراچی کی ایڈمنسٹریشن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی مرتضیٰ وہاب کو دینے جائے، تحریک انصاف کا یہ سٹانس ہے کہ کیونکہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے بلدیات کا، اس میں سیاسی شخصیت نہیں آنی چاہیے، اگر وہ آتے ہیں اور وہ آ کر بلدیات کے معاملات حل کرتے ہیں تو بہرحال کراچی کو تو فائدہ ہوگا، اگر ان کے تھوڑی سندھ حکومت اپنی جیب ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، یہ مطلب اس کو بھی آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ سیاسی کوئی ایڈمنسٹریٹر آپ لا کے بٹھاتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ اپنی پارٹی کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا اور اپنی تنظیم کے لیے کام کرے گا، اور پیپلز پارٹی کا جو ریکارڈ رہا ہے کرپشن کے حوالے سے، تو جن صاحب کا نام لیا جا رہا ہے وہ بیچارے اتنے زیادہ طاقتور یا بااختیار تو ہے نہیں کہ وہ بہت کوئی کام کر سکے۔ تو یہ بھی ایک دھاندلی کا ہی طریقہ کار ہے کہ ان مخصوص علاقوں میں کہ جہاں پر ان کا تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے، یہ ان علاقوں میں کام کرائیں اور اس میں بھی کرپشن کے ذریعے جو ہے مزید پیسے بنائیں۔ تو یہ ایک طرح سے پورا الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کی تیاری شروع کر دیں گے۔ تو ہم اس لیے اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی آدمی کو ایڈمنسٹریٹر نہیں بننا چاہیے، جو غیر جانبدار ہو، کوئی بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی NGO سے بھی لیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری شخصیات کراچی میں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اعتماد کر کے آپ کراچی کا کام ان کے حوالے کریں تو اس پہ کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ تو سیاسی آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس کو یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ کراچی کی بہتری کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ اگر کراچی کی بہتری ان کو عزیز ہوتی تو لوکل گورنمنٹ کی منسٹری ان کے پاس ہے، فنڈز ان کے پاس ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کی منسٹری کے ذریعے کراچی میں ترقیاتی کام کروا سکتے تھے۔ ان کو لانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کی جو DMCs ہیں، وہ DMCs KMC KDA، یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، واٹر بورڈ، LDA MDA، یہ جو شہری علاقوں کے ادارے ہیں، ان اداروں میں انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت تمام فرسٹ کیٹیگری کے افسران، سیکنڈ کیٹیگری کے افسران، تھرڈ کیٹیگری کے افسران، یعنی ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، یہ سب اندرون سندھ سے لا کے ٹرانسفر پوسٹنگ کر کے یہاں پر انہوں نے یہ مرحلہ قبضے کا مکمل کر لیا۔ اب اس کے بعد یہ ایڈمنسٹریٹر لگا کر، سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگا کر اپنے اس قبضے کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھیے گا آگے چل کر چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں یہ ڈسٹرکٹ وائز اپنے سیاسی لوگوں کو یہ کوآرڈینیٹر مقرر کریں گے، تاکہ جہاں پر ان کے ایڈمنسٹریٹر نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں، ان کے جو سیاسی کوآرڈینیٹر لگیں گے ان کی ابھی آپ کے سامنے صورتحال سامنے آ جائے گی۔ یہ سارا جو منصوبہ ہے یہ شہری علاقوں کے اداروں پر کنٹرول کرنے کا منصوبہ ہے۔ آپ کیا نام سجیسٹ کریں گے ایڈمنسٹریٹر کے لیے؟ آپ کا
دیکھیں یہ اختیار سندھ حکومت کا ہے، وہ ہم سے مشاورت کریں، ہم سے بات کریں گے تو پھر ہم اپنا نام ان کو دیں گے، اور اس میں اپوزیشن کو، پوری اپوزیشن کو ساتھ ملا کر مشاورت کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر کوئی نام دیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک بات دیکھیں یہ اس وقت جو ہم جس موضوع کو ہم نے اٹھایا ہے اس سے بالکل ہٹ کر موقف ہے، تو اس پر پھر کسی وقت بات کر لیں گے۔ گورنر راج کا مطالبہ کر چکی ہے، کیا ایم کیو کی طرف سے کوئی کمزوری ہے کہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے، ایم کے مطالبے کو فلفل نہیں کیا جاتا وفاق کی جانب سے، اور ان کا موقف کیا آتا ہے گورنر راج کو لے کر؟ دیکھیں ہم تو ایک کولیشن پارٹنر ہیں، ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں، ہم اپنے مطالبات ہم رکھ رہے ہیں، اور وفاق کو اب اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور خاص طور سے ایف آئی اے کی اس رپورٹ کے آنے کے بعد تو جو ملک کی سلامتی کو جو خطرات لاحق ہیں اس کے اوپر وفاق کو فوری طور پر کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔